السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد عبدالرافع، میں جماعت فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے ہیبٹس ٹو بیکم سکسیسفل، یعنی کہ وہ عادات جو آپ کو ترقی کی منازل طے کر سکتی ہیں، وہ عادات کو اپنانے سے آپ ترقی کی طرف مزید بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں بہت ساری ریسرچ کی گئی کہ ایجوکیشن اور سکسیس ان دونوں میں زیادہ رول کس چیز کا ہے؟ کیا وہ نمبر کا ہے، گریڈ کا ہے؟ آپ کو کوئی استاد یہ نہیں کہے گا کہ آپ نمبر اچھے نہ لیں، بے شک آپ نمبر لیں، بہترین نمبر لیں، لیکن جو آپ کو زندگی میں کام آئیں گے وہ آپ کے نمبر نہیں ہیں۔ تو اوورآل اس کا ریزلٹ نکالا گیا، اوورآل اس کی جب ریشو نکالی گئی تو اس میں نمبروں کا کردار کم تھا اور عادتوں کا کردار زیادہ ہے۔ جو آپ کو زندگی میں پے بیک کرے گی، نمبر آپ کے کہاں تک پے بیک کریں گے؟ آپ کے میٹرک میں اچھے نمبر آ گئے، آپ کو فرسٹ ایئر میں داخلہ اچھا مل جائے گا، آپ کی مرضی کے کالج کے مطابق آپ کو داخلہ مل جائے گا۔ کالج میں اچھے نمبر آ گئے، آپ کو یونیورسٹیز اچھی مل جائیں گی، یونیورسٹیز میں جانے کے لیے، میڈیکل کالجز میں جانے کے لیے آپ کو زیادہ آپ کے میڈیکل کالجز آپ کے لیے دستیاب ہو جائیں گے۔ لیکن زندگی میں جو اصل چیز پے بیک کرتی ہے وہ آپ کے نمبر نہیں، وہ عادتیں ہیں۔ آپ کے نمبر جتنے اچھے ہیں، آپ کے کانسیپٹ جتنے کلیئر ہیں، آپ پڑھائی میں جتنے بھی اچھے ہیں، جب تک آپ کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، یاد رکھنا ان عادتوں کی اچھے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک نہ ایک دن مار ضرور پڑے گی۔ دنیا کا ایک فیمس کوٹیشن ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی عادتوں کو ضرور تبدیل کر سکتا ہے، اور اس کی وہ عادتیں اس کے مستقبل کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یاد رکھو، اچھی عادتیں اپناؤ۔ یاد رکھنا، آج کا فیصلہ آپ کے لیے مستقبل کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر آپ آج اچھا فیصلہ نہیں کرو گے، آپ آج اچھے عادتیں نہیں اپناؤ گے، یاد رکھنا مستقبل میں بہت بری مار پڑے گی۔ اور یاد رکھنا، یہ عادتیں اتنی آسانی سے چینج نہیں ہوتی، بہت پریکٹس کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ عادت کرو گے، آپ نے کوئی فیصلہ کیا میں یہ عادت چھوڑنا چاہتا ہوں، اب وہ عادت کو کرو گے، پھر سے آپ سے غفلت ہو جائے گی، آپ سے وہ عادت نہیں چھوٹے گی۔ پھر ایک اور دوبارہ کرو گے، موٹیویٹ ہو جاؤ گے کہ میں یہ عادت چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ عادت اپنانا چاہتا ہوں، پھر اس میں غفلت ہو جائے گی، پھر آپ دوبارہ نہیں کر سکو گے۔ یاد رکھو، اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو چند عادات کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی عادت، زندگی میں زیادہ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو پنکچوئل ہوتے ہیں۔ میں نے کیا زندگی میں زیادہ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو پنکچوئل ہوتے ہیں۔ پنکچوئل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے وقت کی قدر کرنی ہے۔ آپ وقت کی قدر نہیں کرتے، یاد رکھنا یہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت اچھا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر آپ اس وقت کی قدر نہیں کرتے اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر، یاد رکھنا آپ زندگی میں پھر آپ سے کبھی بھی وقت کی قدر نہیں ہوگی۔ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، اگر کوئی آپ کے پاس بندہ آئے، تحفہ دے آپ کو، آپ اس تحفے کو اٹھائیں، نیچے رکھیں اور اس کے اوپر جو ہے نا آپ ٹھڈے ماریں، اس بندے پہ کیا گزرے گی؟ اس نے میری کوئی تحفے کی قدر ہی نہیں کی۔ تو اسی طرح جب آپ وقت کو ضائع کرتے ہیں، آپ وقت کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کرتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے، تو آپ کے پاس اللہ کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں، آپ کے اوپر اللہ کی رحم نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، اس وقت کی کامیابی آگے کی کامیابی ہے، اس وقت کی ناکامی آگے کی ناکامی ہے۔ وقت کو اچھا استعمال کریں۔ وقت کو اچھا استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی قدر کریں، اس کو اچھے کاموں میں یوز کریں۔ دوسری عادت میں آپ کو بتاؤں گا، دوسری عادت کے بارے میں۔ دوسری عادت ہے صاف رہنے کی۔ یاد رکھنا جو بندہ صاف رہتا ہے وہ زندگی میں زیادہ گرو کرتا ہے بنسبت اس کے جو صاف نہیں رہتا، صفائی کا خیال نہیں رکھتا۔
ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں. یاد رکھنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا, آپ زیادہ پروگرس دکھائیں گے بنسبت اس کے جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے یہ تو ایسی معمولی سی چیزیں. یاد رکھنا ان معمولی چیزوں کی وجہ سے آپ کی کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں یہ معمولی چیزیں. صفائی نصف ایمان ہے. کہتے ہیں نا صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. بھائی صرف نصف ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی باہر کی دنیا کو صاف رکھیں. نصف ایمان کا مطلب یہ ہے باہر کی دنیا صاف ہو, اندر کی بھی دنیا صاف ہونی چاہیے. آپ کی باہر کی دنیا صاف ہے, آپ کی اندر کی دنیا صاف نہیں ہے, آپ کی عبادت کسی نتیجے پر نہیں ہے. ایک ایگزامپل لیتا ہوں. ایک آدمی ہے تہجد گزار, نفل پڑھتا ہے, کوئی نماز اس نے نہیں چھوڑی, کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں اس نے ایک قرآن کا ختم نہ کیا ہو, کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں اس نے 1000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف نہ بھیجا ہو. لیکن وہ اس کے دل میں کیا ہے؟ وہ نفرت کرتا ہے, نفرت رکھتا ہے کسی اپنے دوست سے, اپنے بھائی سے. اس کی یاد رکھنا عبادت کسی نتیجے پہ نہیں ہے, اس کی ساری عبادت 0 سے ملٹیپلائی کر دی جائے گی. تو صاف رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی باہر کی دنیا کو صاف رکھیں, بھائی آپ اپنے اندر کی دنیا بھی صاف رکھیں. میں ایک دن ہمیں کلاس میں سر فاضل صاحب نے کہا تھا کہ ایک سنایا تھا کہ خدا دلوں میں رہتا ہے. بھائی آپ کا دل صاف ہی نہیں ہے تو آپ کے دل میں خدا کیا خاک رہے گا؟ آپ کے اندر نفرت ہے, برائی ہے, آپ کے دل میں خدا رہ سکتا ہے؟ جہاں خدا رہتا ہے وہاں تو سکون ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ عادت ڈالیں کہ صاف رہنے کی, باہر بھی صاف رہنا ہے اور اندر بھی, اپنا اندر بھی صاف رکھنا ہے. تیسری عادت اور بہت اہم عادت, تیسری عادت اور بہت اہم عادت وہ ہے آپ کی کمپنی. یاد رکھنا آپ کی کمپنی اچھی نہیں ہے, آپ کی کمپنی اچھی نہیں ہے, آپ کو اس میں بہت, آپ کو کامیابی میں اس کو آپ بہت رکاوٹ آئے گی. آپ کو راستے میں بہت سی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ کی کمپنی اچھی نہیں ہے. یاد رکھنا اچھی کمپنی ایک اچھے خاصے لڑکے کو, ایک اچھے خاصے فرد کو بگاڑ دیتی ہیں. اگر ایک بندہ بہت ہی پنکچوئل, بہت ہی بہترین, پڑھائی میں زبردست, بولنے کا انداز اس کے آتا ہے, صرف ایک ہفتہ اس کو بری کمپنی میں رکھ دو, یاد رکھنا اس ایک ہفتے میں اس کے بولنے کا انداز تک چینج ہو جائے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی کامیابی میں آپ کو بڑھنے سے روکتی ہے. اگر آپ اچھی کمپنی اپنائیں گے, آپ اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو آپ اچھی بات کریں گے. یاد رکھنا ایک بندہ ہے وہ بری کمپنی میں بیٹھتا ہے, برے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, برے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے, تو یاد رکھنا جب وہ پہلے بولے گا تو پہلے گالی بکے گا, اس کے بعد آگے کچھ بات کرے گا. پہلے گالی بکے گا اس کے بعد کچھ بات کرے گا. وہ بچہ جو اچھی کمپنی ہے, اچھے دوست ہیں, اچھے تعلقات ہیں, پہلے وہ بولے گا, لوگ اس سے بات کرنا پسند کریں گے. تو اپنی اچھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس سے نہ آخرت بہتر ہو نہ دنیا بہتر ہو تو وہ آپ کا دوست نہیں بلکہ وہ آپ کا دشمن ہے. اس شخص سے نہ آپ کی آخرت بہتر ہو رہی ہے نہ اس سے آپ کی دنیا بن رہی ہے, تو بھائی وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا, وہ دشمن ہے. تو لہٰذا پازیٹیو سوچو, عادت ڈالو پازیٹیو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے, پازیٹیو سوچنا ہے, خود کو بھی پازیٹیو رکھو, دوسروں کو بھی پازیٹیوٹی پھیلاؤ. چوتھی اور لاسٹ عادت, یاد رکھنا جب بھی آپ کامیابی حاصل کرو گے نا, اپنی محنت اور اللہ تعالیٰ کی مدد. میں نے خود اور جتنے بھی ہیں اسکالرز بڑے, چیٹنگ کرنے والے کو کبھی بھی کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. یاد رکھنا چیٹنگ کرنے والے کو, یہ سب سے اہم عادت ہے, چیٹنگ کرنے والے کو کبھی آپ کامیاب ہوتے نہیں دیکھو گے. وقتی کامیاب ہو جائے گا, اسکول میں اچھے نمبر آ گئے ہیں, چیٹنگ سے اسکول میں نمبر اچھے آ گئے, چلو کالج میں بھی اچھے نمبر آ گئے ہیں, چلو اینٹی ٹیسٹ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پاس کر لیا ہے, میڈیکل کا بھی, یونیورسٹیز کا بھی گزارا ہوگی. یاد رکھنا زندگی میں اس کو انتہائی قسم کی مار پڑے گی جو چیٹنگ کرتا ہے. بھائی سب سے پہلے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو چیٹنگ کرتا ہے وہ کامچور ہو جاتا ہے, وہ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے, وہ محنت سے بھاگتا ہے. محنت کرنے کی عادت ڈالو, جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنے زیادہ کامیاب ہوگے.
محنت کرنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. محنت کرنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. محنت کرنا کامیابی کی آپ کی دلیل ہے. محنت کرتے رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ آج نہیں تو کل ایک نہ ایک دن تو ضرور کامیاب ہوگے. یار نمبر وہ لو جو بنتے ہیں. اگر ایک بار فیل ہو گئے تو کیا ہوتا ہے؟ ہارو گے نہیں, سیکھو گے نا اس سے. دنیا میں صرف دو کام ہو سکتے ہیں, یا تو بندہ سیکھتا ہے, یا تو بندہ جیتتا ہے, یا بندہ سیکھتا ہے. ہارتا نہیں ہے, سیکھتا ہے. اگر کوئی بندہ کہہ دے ہارنے کے بعد کہ بس اب مجھ سے نہیں ہوتا, یاد رکھنا اس کو زندگی میں کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. اپنی غلطی کی ہے, سیکھو اس سے. میں نے کیا غلطی کی ہے؟ آپ کا رزلٹ آیا, آپ کے کم نمبر آئے ہوئے, تو اس میں آپ پیپر کو اٹھا کے دیکھو کہ میں نے اس چیز میں کیا چیز مسنگ ہے. کون سا کوسچن اٹیمپٹ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے نمبر نہیں ملے؟ میری پریزنٹیشن کیسی تھی؟ میں نے کس انداز میں رائٹنگ کی؟ اسکیچنگ کیسی تھی؟ ان سب کو نوٹ کرو, اس کی لسٹ بناؤ, اسٹریٹجی بلڈ کرو. نئے سال کے آنے کی اسٹریٹجی بلڈ کرو کہ وہ غلطی جو میں نے پچھلے پیپرز میں کی تھی, پچھلے مراحل میں کی تھی, وہ آگے نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے. آپ اسٹریٹجی بنائیں. یاد رکھنا, جو بندہ اپنی پچھلی غلطیوں سے نہیں سیکھتا اور پچھلی غلطیوں کے مطابق آگے کی اسٹریٹجی نہیں بلڈ کرتا, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لہٰذا اپنی پچھلی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے آنے والے وقت کی اسٹریٹجی بنائیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.